آج کل کے اکنامیکل کرائسس کے ٹائم میں پیسہ ایک بہت اہم مدعا ہے، تو آج ہم پیسے ہی کے بارے میں الگ الگ زاویوں سے بات کریں گے۔ قیامت کے دن جو سب سے پہلے سوال کرے جائیں گے ان میں سے ایک اہم سوال ہوگا کہ پیسہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کرا۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ سود، بے ایمانی، چوری سے کمایا ہوا مال حرام ہے، مگر جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم میں سے بہت سارے لوگ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے، جبکہ جتنی سختی سے کمانے کے بارے میں پوچھا جائے گا اتنی ہی سختی سے خرچ کیے ہوئے پیسوں کے بارے میں بھی حساب لیا جائے گا۔ ہوتا کیا ہے کہ دنیا میں جن کے پاس جتنا بینک بیلنس ہوتا ہے وہ بلینئرز، ملینئرز کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں، اور یہ بینک بیلنس بنانے میں ہو سکتا ہے ان کو اپنی کچھ ضرورتیں روکنی پڑی ہوں، ہو سکتا ہے کچھ خواہشیں بھی چھوڑنی پڑی ہوں، مگر اسلام خرچنے کے طریقے کو بتاتا ہے۔ اسلام موٹیویٹ کرتا ہے کہ خرچ کریں اپنی جائز ضرورتوں پر، کسی اچھے کاز پر، اپنے گھر والوں کی ضرورتوں پر۔ آپ کے پیسہ خرچ کرنے کا صحیح طریقہ آپ کو اللہ کے ہاں بلینئر بنائے گا، اور وہ صحیح طریقہ کیا ہے؟ اسی سوال کا جواب آج ہم یہاں پہ تلاش کریں گے۔ مال و دولت خیر ہے، فضل ہے اللہ کی طرف سے۔ آپ کے لیے اچھا کھانے کی، اچھا پہننے کی، اچھے گھر میں، اچھی گاڑی پہ خرچ کرنا جائز ہے، بشرطے کہ آپ کا اور اللہ کا رشتہ مضبوط بنا رہے۔ جہاں یہ چیزیں آپ کو اللہ سے دور کرنے لگیں وہیں پر آپ نے فل اسٹاپ لگا دینا ہے، رک جانا ہے۔ مال و دولت ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ پیسہ بہت طریقوں سے آزماتا ہے۔ جو لوگ نیا نیا پیسہ کمانا شروع کرتے ہیں، کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ انہیں پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے۔ جوش میں وہ لوگ غلط جگہوں میں پیسہ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ضرورت مند انسان غلط طریقے سے پیسہ کمانے میں پڑ جاتا ہے، یہ سوچ کر کہ کیا کرے، ضرورت ہے۔ حالانکہ ضرورت اصل میں بہت کم کی ہوتی ہے، مگر بھوک زیادہ کی ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہی اللہ کا کرم ہے، اور ہے بھی، کیونکہ پیسہ ہی خرچ کرنے کا راستہ کھولتا ہے، مگر اکثر ہم یہ دیکھنا بھول جاتے ہیں کہ اگر آج میرے پاس پیسہ کسی سے کم ہے تو دوسرے اور بھی کئی کرم ہیں اللہ کے مجھ پر جو اس دوسرے شخص پر کم ہیں یا نہیں ہیں۔ الگ الگ طریقوں سے اللہ انسان کو نوازتا ہے۔ کئی بار لوگ پیسہ صحیح طریقے سے کماتے ہیں، مگر پیسہ جیب میں آتے ہی ہمارے مزاج کی نرمی کو غرور سے بدل دیتا ہے۔ ہم پھر اپنے جیسے فائنینشیل اسٹیٹس والے آدمیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں، غریبوں کو منہ نہیں لگاتے، لو اسٹیٹس والے رشتہ داروں سے مطلب نہیں رکھنا چاہتے۔ یہ بہت ہی خطرناک اسٹیج ہے، جو کب آپ کے ایمان کی بنیادیں ہلا دیتی ہے آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایک بہت باریک لکیر ہوتی ہے صحیح غلط کے بیچ، کب آپ اس طرف سے اس طرف چلے جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور یہی آزمائش ہوتی ہے کہ نعمتوں کا لطف اٹھاتے ہوئے ہم اس لکیر کو پار کرتے ہیں یا نہیں، جو خیر کو فتنے میں بدل دیتا ہے۔ اس وقت جو حالات ہیں وہ بھی ایک آزمائش ہے۔ لوگ اکنامیکل کرائسس کی بات کرتے ہوئے ہر جگہ آپ کو نظر آ جائیں گے۔ جو غریب ہیں اس کا تو برا حال ہے ہی، مگر جو امیر ہیں وہ اور بھی زیادہ رو رہے ہیں۔ ایک واقعہ بتاتی ہوں آپ کو۔ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ مدینہ جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجروں اور انصاریوں کے بیچ بھائی چارے کا رشتہ بنایا۔ ایک انصاری کے ذمے ایک مہاجر کی دیکھ بھال تھی۔ اس وقت ان لوگوں نے بھائی چارے کی ایسی مثال پیش کری جو دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اپنا مال، دولت، گھر بار سب اپنے بھائیوں کے لیے پیش کر دیا، اور انہی لوگوں کی مدد سے مہاجر بہت جلد اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے۔ بہرحال اس اہم واقعے کا ذکر اس لیے کرا کیونکہ یہ ایک مثال ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے تو ہم میں سے جو لوگ ایفلوئنٹ ہیں، پیسے والے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے سے کمزوروں کی مدد کریں۔ پوری دنیا ایک قدرتی عذاب میں مبتلا ہو گئی، اور سب نے کبھی کسی ملک کو، کبھی کسی گورنمنٹ کو، کبھی کسی پڑوسی کو کوسنا شروع کر دیا۔ یہ نہیں سوچا کہ یہ قدرت کی طرف سے ایک الٹیمیٹم ہے ان لوگوں کے لیے جو غلط کر رہے ہیں، ایک آزمائش ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے پوری زندگی نوازا۔ سماج، سوسائٹی، اسٹیٹس، ملک ہم انسانوں سے ہی بنتا ہے، اس کو بنانے یا بگاڑنے میں ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہوتا ہے۔ ہم غریب رشتہ داروں کی طرف دیکھنا نہیں چاہتے، مزدور کو اس کی محنت کے حساب سے کم پیسے دیتے ہیں، کسان کی پیداوار کم پیسوں پہ خریدتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں تو کبھی یہ نہیں سوچتے کہ جو لائٹ، پنکھا، قالین وغیرہ ہم استعمال کر رہے ہیں اس کا پیسہ کہاں سے آتا ہے، جو امام ہمیں نماز پڑھاتے ہیں ان کا خرچہ کیسے چلتا ہے۔
سود میں ہر کوئی ملوث ہے۔ بزنس کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ چیز کی ویلیو سے کہیں زیادہ پیسہ ہمیں مل جائے، کسی بھی طریقے سے۔ اپنی سروسز کے ایکسٹرا چارجز لیتے ہیں، 10 20 50 روپے رشوت دے کر اگر بینک کی لائن میں لگنے سے بچ جائیں تو پیچھے نہیں ہٹتے۔ ایسی ایک بہت لمبی سی فہرست ہے جس میں ہم میں سے شاید ہر ایک ملوث ہے۔ قدرت کے ساتھ بھی ہم نے کم کھلواڑ نہیں کرا۔ ندیوں میں کیمیکلز بہہ رہے ہیں، ہواؤں میں زہر گھل گیا ہے، جنگل کاٹ دیے، کھیتی کی جگہوں پہ ملٹی پلیکسز بنا لیے اور انہی ملٹی پلیکسز میں بیٹھ کر سنیما دیکھتے ہیں اور 10 روپے کا بھٹا 1000 روپے میں کھاتے ہیں اور خالی وقت میں اتھارٹی کو گالیاں دیتے ہیں۔ اس دور نے ہمیں بہت کچھ سکھایا۔ ایک اہم سیکھ یہ بھی ہے کہ کیسے بہت سی چیزیں جنہیں ہم ضروری سمجھ کر خوب پیسہ خرچ کرتے تھے وہ اصل میں کبھی ضروری تھیں ہی نہیں۔ اسلام بہت خوبصورت جینے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ آپ اچھا پہنیں، اچھا کھائیں مگر ماڈریٹلی کا کانسیپٹ دیا، صدقے کا کانسیپٹ دیا، ہڈن صدقے کو زیادہ کمپلیمنٹ کیا تاکہ ہماری سوسائٹی کے سفید پوش طبقے کی مدد ہو سکے۔ بزنس کے لیے کچھ رول سیٹ کیے جو ایک براڈ سبجیکٹ ہے جس پہ پھر کبھی بات کری جائے گی۔ آپ نے کچھ زیادہ نہیں کرنا ہے، جتنا کیپیبل ہیں اتنا ہی کریں۔ اگر ایک وقت کا ایکسٹرا کھانا بنا سکتے ہیں تو بنا کے کسی غریب کو کھلا دیں۔ ایک جوڑی کپڑا اگر زیادہ ہے تو کسی کا تن ڈھک دیں۔ اپنی پاس کی مسجدوں کے اماموں کا دھیان رکھیں جو اس پینڈیمک میں بھی 5 وقت اللہ کے گھر کو آباد رکھتے ہیں۔ سماج کے ہر طبقے، ہر مذہب کے انسان کی جس طرح سے مدد کر سکتے ہیں کریں، چاہے وہ مدد کتنی بھی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ اور جس نے لوگوں کا خیال رکھا اس کا رب اس کو بھوکا نہیں سونے دے گا۔ وقت کی خاصیت گزر جانا ہے، یہ وقت بھی کسی نہ کسی دن گزر جائے گا، مگر اپنی اگلی نسلوں کو دینے کے لیے ہمارے پاس کیا ہوگا یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ صرف بینک بیلنس یا کچھ اچھی سیکھ بھی ہم ان کو دے پائیں گے، یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے۔